بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ کے دائی کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کا دائی، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور درس کا دورانیہ 25 منٹ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد 5 منٹ سوال جواب کے لیے وقت ہوگا۔ انشاءاللہ جن بھائیوں کو کنیکشن میں مسئلہ آیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، ان کے لیے انشاءاللہ آج درس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ ایمان والا اسلام جو حقیقت الایمان گروپ ہے اس میں شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو بھائیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دائی کہتے کسے ہیں؟ دائی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سمپل میننگ ہے، آپ اس کو انگلش میں اگر سرچ کریں تو یہی میننگ، یہی مطلب جو ہے کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دین کے دائی کا ہو سکتا ہے۔ دائی وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ ابھی وہ رب ہمارا ہے جی، الہ واحد ہے، وہ ہو یا کوئی اپنے بتوں کی طرف بلانے والا، تو جو اپنے رب کی طرف، اپنے گاڈ کی طرف بلاتا ہے اسے دائی کہتے ہیں۔ اب دائی، اس کی اہمیت یا اس کی طرف بلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا قومن اجیب داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجیرکم من عذاب علیم۔ یا قومن، اے میری قوم، اجیب داعی اللہ، کہ مان لو، یہاں پہ اجیب اقبل کے معنوں میں آیا ہے کہ مان لو جی، قبول کرو اس کی بات جو اللہ کی طرف بولا ہے جی، اور اس کے بعد اس پر ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بدلے میں؟ کیا جو ایمان لے آئے گا اور دائی کی بات کو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مانے گا، تو اس کے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ وَيَجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذاب علیم، دردناک عذاب سے پناہ دیں گے۔ تو یہ دلیل بھی ہوگی کہ دین کی دعوت ایک فریضہ ہے، دین کی دعوت ایک فریضہ ہے، یہ اس کی دلیل بھی ہوگی، ہے نا جی۔ اب میرے عزیز بھائیوں، شرعی مطلب، عربی مطلب میں، تو میرے عزیز بھائی جس بھائی کا مائک اپ ہے وہ نا اپنے مائک کو میوٹ کر لیں، کیونکہ اس میں ڈسٹارشن آ رہی ہے۔ اچھا جی، هو الذی یدعو الدین او فکر، شرعی مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو اپنے دین یا نظریے کی طرف بلائے اس کو دائی کہتے ہیں۔ سورہ فصلت، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا، اچھا عمل کیا اور کہا اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا، سٹیمپ آپ کو مل گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دین کا دائی، اپنے دین کا دائی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے تو اچھی بات ہی کسی کی نہیں، جو میرے دین کی طرف بلائے، ٹھیک ہے جی، جو میرے دین کی طرف بلائے۔ تو اب خصائص کی طرف آتے ہیں، خوبیوں کی طرف آتے ہیں کہ دائی کی صفات، دائی کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو ایک بائی ایک کر کے نا بات کریں گے انشاءاللہ، اور آپ نے نا دھیان کرنا ہے۔ کیوں دھیان کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے اینڈ پہ جو ہے نا میں آپ سے اس کا چھوٹا سا کوئز بھی لوں گا، چھوٹا سا سوال جواب بھی ہوگا اس کے بارے میں۔ تو دائی کی خوبی میں سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اس کا اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ لفظ کون سے
اردو میں کیا کہتے ہیں جی؟ خالص ہے. خالص کس کے لیے ہے؟ وہ کس کے لیے خالص ہے؟ اللہ کے لیے ہے جی. انما الاعمال بالنیات، جو اعمال ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو اس نے یہ کام کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ شہرت کے لیے، اس کو عزت مل جائے، وقار مل جائے، یا اس کو پیسے مل جائے؟ نہیں. جو دائی ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کا کام صرف اللہ سے اجر کے لیے کرتا ہے، صرف اللہ سے اجر کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو اخلاص کے بعد دوسری صفت کیا ہوئی؟ الصبر. کہ جب آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا جی، تو بڑی بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. وقت جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو کہ آپ اپنے نفس کی پرستش میں گزار سکتے تھے. اور بات کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی سننی بھی پڑتی ہے، مختلف قسم کے معاملات پیش ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں بھی سننی پڑتی ہیں. پیغمبروں کو سننی پڑی، دائیوں کو بھی سننی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہوتی. تو سورہ عصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہے جی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. کون؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی. پچھلے ہفتے ہماری ایمان کے بارے میں بات ہوئی. اب ایمان لے آئے ہیں، نیک عمل خود تو کر رہے ہیں، لیکن اب اگلا کام کیا ہے؟ تواصوا بالحق، کہ وہ حق کی طرف تلقین کر رہے ہیں، حق کی طرف بلا رہے ہیں، تاکید کریں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین، صبر کی تاکید ہے جی. کیونکہ آسان نہیں ہے. جب آپ حق کی طرف بلائیں گے تو وہ آسان نہیں ہے. آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ ہے، اٹھ ٹھنڈے پانی سے جا کے وضو کر، ٹھنڈی مسجد میں جا، ٹھنڈے فرش پہ سجدہ کر، ہے جی. تو آپ اسے اس کے نفس کے خلاف مائل کر رہے ہیں. جب یہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دین پر عمل کر، اپنی نفس کی پرستش نہ کر، ان گانوں کے پیچھے نہ بھاگ، ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگ، تو جب آپ اس کو اس کے نفس کی خواہش کے خلاف بلائیں گے تو ریاکشن آئے گا. تو اس ریاکشن پہ صبر کرنا. اب تیسری اہم بات، العلم الصحیح، صحیح علم. کہ دعوت جو ہے نا وہ صحیح علم سے دینی ہے جی. دائی کو قرآن اور صحیح حدیث کا فہم ہونا چاہیے، کہ اس کو پتہ ہو کہ قرآن کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے اور حدیث کا مفہوم اس کے بارے میں کیا ہے. حلال اور حرام جو احکامات ہیں ان کی بصیرت رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی نہیں کہ بس ٹھیک ہے. ایسے آپ دیکھتے ہیں نا جی، بھائیوں کو فجر کی نماز اندر کھڑی ہوتی ہے اور آپ مسجد میں جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے ساتھ ملنے کی بجائے وہ باہر سنتے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے جی؟ کہ کوئی نماز اس نماز کے سوا جس کی اقامت کیا دی گئی ہو، جی. کہ آپ کی نے پہلے شروع کی ہے تو اب تھوڑا وقت ہے، آپ ختم کر کے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ تو ملنا ٹھیک ہے، لیکن نماز ہو رہی اور آپ اپنی سنتیں نیت کے شروع کر دیتے ہیں جی. لا صلاۃ الا صلاۃ موقوتہ. تو صحیح علم آپ کو ہوگا تو آپ لوگوں کو صحیح چیز کی طرف بلائیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، من حدث ام بحدیث یرا ان یکذب فہو احد الکاذبین.
کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی حدیث بیان کی تو وہ بیان کرنے والا کن میں لکھ دیا گیا ہے؟ وہ کن میں ہے اللہ کے ہاں؟ وہ جھوٹوں میں، اور جھوٹے فلاح پانے والوں میں ہوگے نہیں، جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات جی، اگلی بات کیا ہے؟ اچھے آداب. کہ جو دائی کے آداب ہیں، اچھے آداب ہے جی، وہ کیا ہے؟ دیانت ہو اس کے اندر، معاف کر سکتا ہو، بردباری ہو. ہاں جی، اب تو لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی، خاص تو عفو درگزر یعنی معاف کرنے والا، بردباری. ٹھیک ہے، صبر کر سکتا ہو، سہ سکتا ہو، سخی ہو جی، اپنا وقت اپنا مال دین پر خرچ کرنے کی جرت رکھتا ہو جی. حسن معاشرت اس کے اندر ہو، یعنی کہ کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے اور کس طریقے سے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اسے آتا ہو. یہ آداب. دیانت، عفو درگزر، بردباری، سخاوت اور حسن معاشرت کا ادراک ہو. تو اچھے آداب اس کو پتہ ہوں ایک دائی کو، تو یہ وہ اچھے انداز سے دعوت دے سکتے. اب اگلی بات ہے قدوہ الحسنہ، یعنی کہ اچھی مثال پیش کرے. کس چیز کی مثال؟ مثالیں اچھی دیں نہیں، ایک اچھا نمونہ بنا کے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو پیش کرے جی. کہ اس کی جس طرح صابر نے اپنا نمونہ پیش کیا اور لوگ ان جیسے ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے ہماری، تو آپ کے اندر سے بھی اسلام جھلکتا ہو. ٹھیک ہے. لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احزاب ہے، سورہ احزاب 21 نمبر آیت ہے کہ لقد كان، یقیناً ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ. اب تو کیا ہے جی؟ ہر اس شخص کے لیے جو یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہو اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اپنا نمونہ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش کیا لوگوں کے سامنے اور لوگ ان کے اسوہ کی وجہ سے اسلام میں آئے، تو دائی بھی اپنا اسوہ پیش کرتا ہے. اگلی بات کیا جی؟ حکمت کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اچھا جی، حکمت کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح طریقے کا انتخاب کرنا. دعوت کے لیے ایک بندہ جائے گا، اپنے کام میں مصروف ہے اور آپ اسے کہتے ہیں اپنا کام چھوڑ دیں، میری بات سن. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ ٹھیک ہے جی دفتر کا کام کر رہا ہے، کسی میٹنگ میں آپ اسے کہتے ہیں میٹنگ چھوڑ میری بات سن، یا آپ کہتے ہیں تو سن میری بات. یہ کامیابی ہے، نہیں تو ناکام ہو جائے. طریقہ بھی غلط، جگہ بھی غلط، وقت بھی غلط. یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ حکمت سے، کہ صحیح وقت کا انتخاب، صحیح جگہ کا، صحیح طریقے کا انتخاب. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. جی، وہ عالم بالمہتدین سورہ نحل 125 نمبر آیت ہے جی، کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ
اور بہترین نصیحت کے ساتھ جادلہم، یہ جھگڑے والا جادل نہیں ہے جی، جادلہم ہے جی باللتی ہی احسن، کہ ان کے ساتھ بحث کرو، ان کے ساتھ بات چیت کرو بہترین انداز سے. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون اپنے رستے سے بھٹک، اس کے رستے سے بھٹک گیا ہے. وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت والے کون ہیں اور رستے سے بھٹکے ہوئے کون ہیں. اللہ کو تو خوب پتا ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چیز ہے کہ جو دعوت میں حکمت کو اختیار کرنا ہے. اچھا، اگلی چیز کیا ہے دائی کے لیے؟ عاجز ہو، متکبر نہ ہو. ہے جی، عاجز، عاجز کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے پھرتا رہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملات اس کے اندر نہ ہو جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں آئے ہیں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر لوگوں سے بات کر. یہی بکھارتے ہیں نا اکڑ، کیا ہے ایک طرف کو منہ ایسا ٹیڑھا کر کے ہاں ہاں اچھا، جیسے کہ لوگوں کے اوپر ہنس رہا ہے، جیسے لوگوں کا تمسخر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. وہ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اچھے انداز سے. یہ کیا ہے؟ یہ بات کرنے کا انداز متکبرانہ. ٹھیک، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چل. اکڑ کا کیسے چلنا ہے؟ سر کندھے اکڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں کھلی ہوئی، ہاتھ جھول رہے ہیں، سر اٹھا اوپر کی طرف ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اکڑ کی چال. اللہ معاف کرے، ویسے اکثر ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کی مثال، ان کی چال بھی بالکل ایسی ہے. ٹانگیں کھلی، کندھے اوپر، سر ایسے اوپر اٹھا ہوا، کہ جیسے ہم نے اللہ کی توحید کو مان کر کسی پر احسان کر دیا. تو چال میں اکڑ نہ ہو. ہے جی، ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا، بے شک اللہ سبحانہ تعالی اکڑنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. تو آخری چیز، اگلی چیز کیا ہے؟ فکر ہو، قوم کی فکر، مسلمین کی فکر ہو، ان کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہو. دلیل کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ جن کو دعوت دی ہے ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بھی بناؤ، ان کے لیے دعا کرو ہدایت کی، کہ میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی، اور مومنین کی قیامت والے دن. تو سب کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے. یہ نہیں کہ دعوت دے دی ہے بس میرا کام ہو گیا ہے. نہیں، اللہ سے ان کے لیے مانگنا ہے، عاجزی سے گڑگڑانا ہے کہ میرے رب جس طرح تو نے مجھے فکر دی اللہ، ان کو بھی ہدایت دے کا کام لے لے. دلیل کیا ہے؟ ایک اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا تھا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے، عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن حشام عطا. تو اللہ نے عمر بن خطاب کے حق میں دعا کی. عمر بن خطاب کو اس وقت دین کی سمجھ نصیب فرمائی جب اللہ کے قتل کا ارادہ، اور اللہ نے عمر بن حشام کو جی رونا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ کی. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی مرضی کہ کسی کو ہدایت دیں یا نہ دے، ایک نبی بھی فیصلے نہیں کر سکتا. نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے حق میں اے نبی میں دیتا تو آپ تو ہدایت کو اپنے خاندان والوں کے لیے ہی چنتے. تو عمر بن حشام قبیلے والا ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی، اور وہ کے بعد میں کیا
کیا تھا ہے جی؟ ابو جہل. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہے صفات ہے مومنین کی. اخلاص ہونا، اللہ کے لیے کرنا، دنیا کے لیے. صبر کرنا ہے، اگر تکلیف آ جائے سننا پڑ لے تو صبر کرنا ہے. صحیح علم بیان کرنا ہے، اپنا اٹکل پچو نہیں مارنا. اچھے آداب سے بات کرنی، دیانت سے، بردباری سے، سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے. اعلیٰ حسن معاشرت کا مظاہرہ کرنا ہے. اچھی مثال بنانا ہے، اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کرنا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. حکمت سے بات کرنی ہے، حکمت سے کام کرنا ہے. صحیح موقع کا، صحیح جگہ کا، صحیح وقت کا، یعنی صحیح طریقے کا انتخاب کرنا ہے. عاجزی اور انکساری پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور لوگوں کو فکر کرنی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. آگے چلتے ہیں. سوال ہے کہ دائی کی کوئی سی 3 صفات بتا دیجیے. تو جو میرے بھائی اس ٹائم موجود ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی اپنا مائک آن کر کے جواب دے سکتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے صفات بتائی ہیں دائی کی، ان میں سے کوئی بھی 3 صفات بتا دیں، 3 خوبیاں بتا دیں. جی علی بھائی. اخلاص، صبر اور اچھا علم. ماشاء اللہ جی، بہترین جی، بہترین، صحیح علم جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد عظیم بھائی کیا خیال ہے؟ علی بھائی نے صحیح کہا ہے؟ محمد عظیم بھائی میوٹ ہیں. چلیے کوئی بات نہیں. عبداللہ بھائی آپ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. تو آپ کوئی اور صفات بتانا چاہیں گے؟ دوسروں کو اچھے کام کی طرف راغب کرنا، عاجزی ان کے عاجزی یہی جو بتائی ہیں ان میں سے بتائیں نا. صبر. ٹھیک ٹھیک ہے. عاجزی ہو گیا اور حکمت ہو گیا اور فکر، مسلمانوں کی فکر کرنی. جزاک اللہ خیر. کسی میرے بھائی کا سوال ہو تو بات کر سکتے ہیں، سوال اپنا آپ پیش کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بات سننے میں مشکل آ رہی ہے تو کون سا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس میں آڈیو ایشوز نہیں آتے؟ کیونکہ میرے پاس تو فائبر آپٹکس ہے تو کنیکشن کا تو مجھے ایشو نہیں ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی اپلیکیشن ایسی رہے گی کہ جس پہ بھائیوں کو آسانی سے بات سنی جا سکے، جس میں فریم کٹنگ نہ ہو. محمد عظیم بھائی اور علی بھائی، اگر اس پہ یہی صحیح ہے کہ زوم صحیح ہے یا زوم بھی ٹھیک ہے، زوم بہت اچھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ گوگل ڈاک کا بھی آپشن ہے، وہ بھی اوپن رکھنا چاہیے. چلیے، یعنی کہ اگر اس کے اوپر نہ مسئلہ ٹھیک رہے تو پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ٹرائی کریں. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ میرے بھائی. اور جو مجھے آڈیو کا ایشو آیا تھا، اور مجھے جو آڈیو کا ایشو ہے، جب آپ ہلتے ہیں، موو کرتے ہیں تو تب آڈیو کا ایشو آتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی آڈیو کا ایشو نہیں ہے. اوکے، تو مجھے میں ہیڈ فون استعمال کر لوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ بھائیوں سے اگلے جمعے والے دن سعودی عرب وقت 8 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.